پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ، ابھی یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ویگو ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں۔ فیصلہ آباد میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بھی ضمانت منظور کر لی گئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر ایوب نے بتایا، بجٹ جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے یہ ایک انسانی دہشت گردی ہے، پاکستان کے خلاف ہے۔ میں 4 دن سے بحث کر رہا ہوں، کسی نے میری بات رد نہیں کی۔ شہباز شریف نے اقتصادی دہشت گردی کی بنیاد رکھتے ہوئے مہنگائی کا سیلاب بہا دیا۔ محسن نقوی نے جو آٹا امپورٹ کیا تھا وہ آڑھتیوں کے پاس مزید پیسے مہنگے دام بیچا جائے گا۔ پہلی استحکام پارٹی کا شو فلاپ ہو گیا، اب اس کا دوسرا سرا لے کر آ رہا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ابھی بھی ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ سامنے لایا جائے، اثاثے سامنے لائے جائیں، ہمارے سامنے ڈمی کیسز کی واضح تشریح کریں، کیا یہ سازش کی گئی ہے یا واقعی دہشت گردی کے خلاف ہے، ثابت کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے یہاں پہ فاضل وکیل ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنے فاضل بھائی اور ماناز قانوندان جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بہترین لیگل آرگیومنٹس کر کے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں پہ چنگیز صاحب ہیں، ہمارے باقی صاحب ہیں، شفیق صاحب ہیں، سارے یہاں پہ ہمارے وکلاء حضرات بھی شامل ہیں، ساروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے آرگیومنٹس کیے اور آج ہمیں یہاں پہ بیل ملی۔ دوسری اہم بات یہاں پہ مختصراً میں بات کروں گا، زیادہ باتیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور میرے بڑے بھائی شبلی اعوان صاحب نے۔ سب سے اہم بات یہ ہے جناب کہ یہاں پہ زیادہ باتیں ہوں گی، میں مختصراً یہ بات کروں گا کہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں، وہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی تھی کہ یہ اکنامک ہٹ مین نے بجٹ پیش کیا، اور یہ بجٹ پاکستان کے خلاف ایک اقتصادی دہشت گردی ہوئی ہے۔ اس بجٹ کے ساتھ میں نے 3 گھنٹے کی تقریر وہاں پہ کی ہے، ایک ایک پوائنٹ حکومت کی اپنی کتابوں سے اٹھا کے وہاں پہ بتایا، اس کی تشریح کی۔ میرے قومی اسمبلی کے فاضل ممبران بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ابھی تک یہ 4تھا دن جا رہا ہے، حکومت کی بینچز کی طرف سے ایک شخص نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ الٹا حکومت کے جو اتحادی پارٹی کے لوگ ہیں اور حکومت کے اپنے ممبران، وہ بھی بجٹ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بجٹ کی بات۔ بجٹ میں جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے ایک بنیاد رکھ دی ہے کہ پاکستان کی عوام کے خلاف ایک اقتصادی جو دہشت گردی ہے وہ کیسے ہوگی۔ وہ آپ کی بھرپور انداز سے جو مہنگائی کا سیلاب اور افراد زار آنے والا ہے، اس کے ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، پر بنیادی طور پہ آپ کی گھی، چینی، آٹا جو 450 ارب کا محسن نقوی نے آٹا امپورٹ کیا، ابھی وہ آڑھتیوں کے پاس ہے، وہ مہنگے دام بکا جائے گا۔ دالیں، ہر ایک چیز، پیٹرول، آپ کا ڈیزل، اس پہ 80 روپے فی لیٹر انہوں نے پہلے سے پی ڈی ایل میں رکھ دی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں بجٹ میں جو مہنگائی کی حد عبور کرے گی۔ آخری بات یہاں پہ 2 باتیں میں کروں گا کہ آپ کا آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ، وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے۔ اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جس طرح میرے فاضل یہاں پہ دوستوں نے، بڑے بھائیوں نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ اپنے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا آپریشن نہیں برداشت کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ، جہاں پہ انٹیلیجنس ملتی ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور میں نے اپنی بجٹ تقریر میں بھی بات کی، میں نے کہا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ سامنے لایا جائے، اس پہ آئی ایس آئی ہے، اس میں ایم آئی ہے، اس میں آئی بی ہے، اس پہ ایف آئی یو ہے، اس پہ اسپیشل برانچ ہے۔ اور چین کے وزیر یہاں پہ آئے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ سی پیک پروجیکٹ انٹیلیجنس فیلیئرز کی وجہ سے جو یہ اٹیکس ہوئے اس کی وجہ سے خطرے میں ہے، لہٰذا ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ویگو ڈالے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ آیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، وہ انٹیلیجنس کے اثاثے صرف جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بتایا، یہ اس طرح کے ڈمی کیسز، اس طرح کے فراڈیے کیسز ہمارے خلاف بنا کے، ہمارے یہاں پہ کافی ساتھی ادھر موجود ہیں، ان کے خلاف بنے ہیں، جیل میں لوگ گئے ہیں، کیا یہ صرف ان کے لیے ہیں
یا اصلی دہشت گردوں کے خلاف ہیں. اس کی واضح تشریح ہونی چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. جب یہ بند ہوگا تب آپ کا انٹیلیجنس کا صحیح کام ہوگا اور اس کے بعد آپ کی یہ دہشت گردی جو ہے یہ ختم ہوگی. آخری بات، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے یا بشرا بی بی ہو گئیں یا یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں یا صنم جاوید صاحبہ ہو گئیں یا عالیہ حمزہ صاحبہ ہو گئیں یا میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے، چودھری اعجاز صاحب ہو گئے، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، حسان نیازی صاحب ہو گئے، ہمارے باقی ساتھی جو جیلوں میں ہیں اس وقت، ملٹری کورٹس میں ہیں، آپ کے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہیں، میاں والی سرگودا میں، ان کو فل فور بازیاب کیا جائے. ان کے خلاف سارے کے سارے کیسز جھوٹے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کے خلاف جو کیس ہے وہ تو اتنا بے ڈھونگا کیس ہے عدت کا کہ اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی خواتین کو، اس لا کو، اس قانون کو ویپنائز کر کے اپنی مفادات کی خاطر پاکستان کی خواتین کا جو کیس ہے یا ان کے حق سلبی ہوئی ہے. بہت شکریہ.